و ربکل غفور ذو الرحمہ، اور آپ کا رب بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ تو در حقیقت یہ جرم کرنے کے بعد کہ اللہ کی آیات پر انہوں نے جو ہے وہ سمجھنے کے بعد ان سے اعراض کیا اور پہلو تہی کی، اس کے بعد یہ اسی وقت رگڑ دیے جانے کے قابل ہو گئے تھے۔ لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے اور اس کی بخشش ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، اس لیے اس نے ابھی تک ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے انتقام نہیں لینا ہے، وہ انتقام لینا ہے۔ جیسے کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا، انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم نے انتقام لیں گے اور لازماً لیں گے۔ اسی انتقام کا مظہر ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ابھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ مزید گناہ بھی کمائیں۔ لو یؤاخذھم بما کسبوا، اگر ہم ان کو پکڑ لیں ان کے کیے پر فوراً، لعجل لهم العذاب، تو ان پر فوراً عذاب لیں، یعنی یہ اب عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں لیکن ان کا عذاب مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب بس اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ کوئی کسی کے عذاب کے مستحق ہونے کے بعد اس کا عذاب مؤخر کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک ہی سبب ہوتا ہے، وہ یعنی اس کا تو فیصلہ ہو چکا، وہ تو لکھا جا چکا کہ اب یہ جو ہے اس کے ٹھکانہ دوزخ ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ مؤخر اس لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ وہ رہے گا تو اس کے ذریعے سے اہل حق کی آزمائش ہو جائے گی، ان کا بھی امتحان ہو جائے گا، اور یہ کہ وہ بھی اپنے جرائم میں کچھ اضافہ کر لے گا۔ یہ تو ایک فرد کا معاملہ ہوا، یہاں ایک پوری قوم کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اور وہ قوم ہے یہودی قوم۔ اس یہودی قوم پر جب اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا تو اس پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ واجب ہو چکا، وہ اللہ کے عذاب کی حقدار ہو چکی، اتمام حجت رسول کے ہاتھوں ہو چکا۔ اور تو اور یہ تو غامدی صاحب والی شرط بھی پوری ہو چکی کہ رسول کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے بس پڑتے تو اسے سولی چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب اس کے بعد تو ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مؤخر کر دیا، یعنی ان پر تو عذاب استیصال آنا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، وہ ابھی تک نہیں آیا، تو ان کو اللہ نے باقی رکھا۔ یہ در حقیقت اس مسلمان امت کی آزمائش کے لیے، اور یہ جو آخری دور میں مارکہ خیر و شر ہونا ہے، اس میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی باقی رکھا کہ مغضوب علیہم ہیں وہ، اور مسلمان کبھی سمجھ سکیں تو سمجھ لیں کہ جس دور میں مسلمانوں سے زیادہ عزت دنیا میں ان کو مل جائے تو مسلمان اپنے بارے میں قیاس کر لیں کہ اس وقت ہمارا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رہ گیا ہے اور کتنا ہم گر چکے ہیں۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ظلم کیا ہے اور اللہ زیادتی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے گرا دیا ہے، یہ در حقیقت جو اللہ کے دین سے اور اللہ کی کتاب سے ہم نے جو اس کے حقوق کی حق تلفی کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مغضوب علیہم قوم کو نہ صرف ہم پر مسلط کر دیا بلکہ پوری نوع انسانی پر مسلط کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، جلدی نہیں کی، فوری عذاب نہیں بھیجا، ان کو مؤخر کر دیا۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب وہ وعدے کا وقت آئے گا تو وہاں دائیں بائیں ہونے کی کوئی ٹیکنالوجی انہیں پھر مریخ پہ نہیں لے جا سکے گی، وہ دین اینڈ دیئر وہاں جہاں تھے وہیں پکڑے جائیں گے اور اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور یہ ہونا ہے۔ جئنابکم لفیفا، کل ہم نے پڑھا تھا، ساری دنیا سے لپیٹ کے لے آئیں گے اور یہاں تمہیں ٹھکانے لگائیں گے۔